صلوا علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہاں جی، ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ جب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچ کے وہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو ہے اپنی حامیوں سے بیعت لے لی اور مارکہ ہو گیا حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کا، جو کہ جس میں یزیدی فوج کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب یہ خبر نہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور کوفہ میں پہلے سے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مولا علی اور ان کے اہل بیت کے محب تھے، ان کے چاہنے والے تھے، جو کوفہ ان کے چاہنے والوں کا مرکز بن چکا تھا آپ کے دور خلافت میں ہی۔ تو جب یہ خبر کوفہ پہنچی نا، تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ جو ہے یزید نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور سیدنا امام حسین سے بیعت طلب کی ہے اور یہ تینوں انکار کر چکے ہیں، امام علی مقام بھی مدینہ منورہ سے مکہ جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور مکہ میں ایک مارکہ ہوا جس میں یزیدی لشکر کو منہ کی کھانی پڑی، تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے، ان کو ایک امید نظر آنا شروع ہو گئی کہ ہمیں ہو سکتا ہے، ان کے اندر یہ ایک امید تھی کہ اس نظام سے، نظام جو باطل کا نظام ایک بڑھ رہا تھا، جس میں دین میں منمانی کی جا رہی تھی، سنت کی جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا تھا، اس کی مخالفت کی جا رہی تھی، تو ان کو تھا کہ، اور یہ ظلم بھی تھا وہاں پہ کہ ہم اس ظلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور انہوں نے سلمان بن سرد نامی ایک شخص کو اپنا لیڈر مقرر کیا، اور اسی کے گھر ایک مشاورتی مجلس جو ہے انہوں نے بلانا شروع کر دی کہ ہم امام علی مقام سیدنا امام حسین کو دعوت دیتے ہیں، ان کو خطوط لکھتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، اور جو ہے ہم ان کی بیعت کریں گے اور وہ ہمارا یزید سے چھٹکارا دے دیں۔ اب جب سلمان بن سرد کو اس نے یہ ساری صورتحال دیکھی، تو اور وہ جب اس کے گھر پہنچے تو وہاں پہ سب نے جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں، تو بعض لوگوں نے اس پہ اظہار شکر کیا، کیونکہ وہ ان کے بادشاہت کا جو نظام تھا اس سے پریشان بھی تھے، اس کے مخالف بھی تھے، اور تو بہت سارے لوگوں نے اس کا شکر کیا کہ جو نظام ہمارے جو ہے دین سے تھوڑا سا انحراف کر رہا تھا اور اس نظام کو چلانے والا شخص جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو ایک پولیٹیکلی جس طرح تو سلمان بن سرد نے کہا کہ دیکھو، تم اگر امام علی مقام کو دعوت دے رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تم ان کے والد کے بھی صحابی اور محب ہو، ان کی پیروی کرنے والے ہو، ان کو اس شرط پہ دعوت دینا کہ اگر تم ان کو بلاؤ تو ان کو دھوکہ نہ دو، اگر تم ان کو بلاؤ تو ان کے ساتھ دشمن کے خلاف جہاد بھی کرو گے، اور اگر تمہیں اپنی بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے یہ گمان ہے، یہ شک ہے کہ تم ان کو بلا تو لوگے، لیکن اگر مارکہ کھڑا ہو جاتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، تو تم جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، اگر تم لوگوں کو یہ ڈر ہے تو ان کو دعوت نہ دو، یہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اب جب سلمان بن سرد نے یہ خطبہ دیا، یہ ساروں سے بات کی، تو تمام لوگ جو وہاں پہ موجود تھے ان سب نے کہا کہ ہم ان کو بلائیں گے اور ہر طرح سے ان کی جو ہے وہ ہم جو ہے ان کی پیروی کریں گے، ان کے لیے لشکر بنانا پڑا تو لشکر بنا کے ان کے ساتھ جہاد میں بھی حصہ لیں گے، ہم ان کو قطعاً دھوکہ نہیں دیں گے۔ اب جب سب نے اس بات پر عہد کر لیا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، اس کے بعد خطوط کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے 3 خطوط امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں بھیجے گئے، اور ان کے بعد جب وہ خطوط روانہ ہوئے تو اس کے پیچھے ہی 53 عرضیاں جو ہیں وہ تیار کر لی گئیں، اور ان خطوط اور عرضیوں کا جو مضمون تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ہماری جو ہے وہ داد رسی کریں، آپ ہماری مدد کریں، ہمیں یزید کے جو ہے وہ اس یزید کی حکومت سے ہمیں جو ہے وہ آزادی دلوائیں، یہ ظالم ہے، بہت سارے اس میں ہوتے تھے،
اور کہ آپ یہاں پر آئیں، آپ کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ لشکر تیار ہے. ہم جو یہاں پہ ہمارا گورنر ہے نعمان غالباً اس کا نام تھا، اللہ کمی پیشی معاف کرے، تو وہ ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ گورنر ہے، لیکن ہم اس کی پیروی نہیں کرتے. ہم جو ہے اس کے ساتھ جمعے کی نماز میں، عیدوں میں بھی ہم شامل نہیں ہوتے. آپ یہاں پر تشریف لائیں، آپ کے حکم پہ ہم اس کو بھی یہاں سے بھگا دیں گے اور آپ کی ہم بیعت کریں گے اور ہم آپ کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں. اب جب اتنی عرضیاں، اتنے سارے جو خطوط جب امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچے، تو اس کے بعد جو ہے امام عالی مقام کا رجحان اس فیصلے کی طرف بڑھتا گیا کہ امام ان کی داد رسی، ان کی امداد کے لیے کوفہ جائیں گے. تو آپ نے جب یہ ارادہ کیا تو بہت سارے لوگوں نے، جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے، انہوں نے آپ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ نہ آ جائیں. تو ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام عالی مقام نے اہل کوفہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کی تمام جو خطوط اور عرضیاں ہیں پہنچ چکی ہیں، میں اس کے مضمون سے بھی واقف ہوں اور آپ کے غم و غصے سے بھی واقف ہو گیا ہوں، لیکن حالات کا جائزہ لینے کے لیے میں اپنے چچا زاد بھائی اور معتمد خاص کو حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہا ہوں. اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ یہاں کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں تو میں بھی انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں گا.